یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو گئی یا جان بوجھ کر ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو اس پر ہماری پکڑ مت کرنا، گرفت نہ کرنا. ولا تحمل علینا اسرا، اس جملے پر غور کرو، کتنی اچھی دعا ہے یار، یاد کرو. ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا. اسرن کے معنی بوجھ، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا جو مجھ سے پہلے کے لوگوں پر تو نے ڈالا تھا. ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر تو نے جو بوجھ ڈال دیا تھا جس کو وہ اٹھا نہ سکے، اے اللہ میرے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا. آگے کی جملے، آگے کی دعا دیکھیے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہ ہو. ما لا طاقت لنا، جس کی طاقت ہمیں برداشت کرنے کی نہ ہو. واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، ہماری مغفرت فرما دے. وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا، انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر. یہ دعا مانگو. آج جو منصوبے ہمارے خلاف چل رہے ہیں، آج جو پروپیگنڈے ہمارے خلاف چل رہے ہیں، آج جو ہماری حالتیں ہو رہی ہیں، آج ہمیں جتنی ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ دعا مانگو. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں پر تو ہماری مدد فرما. یہ دعا مانگو گے تب نہ اللہ تعالیٰ دے گا، تب نہ ہم جو ہے مضبوط ہوں گے. ہم نے اس دعا کو بھلا دیا، اس لیے اللہ نے کافروں کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا. یہ دعا مولانا تم بتا رہے، یہ ہم نہیں بتا رہے، اللہ نے بتائی. یہ دعا مانگو اور ان الفاظوں میں دعا مانگی جائے جو اللہ نے سکھلائی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کہ میرا بندہ ایک تو قرآن کی تلاوت، دوسری اپنی ڈیمانڈ اور اپنی پیشکش بھی اللہ کے سامنے. اپنی گھسی پٹی بھائی اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اللہ مجھے یہ کیا ہے، اللہ میرے روزی روٹی میں برکت دے. ارے روزی روٹی میں برکت دے، تو نے مانگ تو لی، ربنا آتنا فی الدنیا، آ تو گیا اس میں اللہ دنیا کی ساری خوبیاں اور ساری بھلائیاں تو ہمیں عطا فرما. اب تم دو اللہ مجھے روزی روٹی میں برکت دے. ارے ربنا آتنا میں آ تو گیا یہ ساری چیزیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھ تو لیا تو نے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اللہ مجھے رزق دے. جب تو نے مانگ لیا اب تو کیوں کہہ رہا ہے؟ نماز میں مانگ تو چکا ہے تو. ہاں جو چیزیں آپ نے نہیں مانگی، اللہ میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے. اللہ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اللہ تو اس کے لیے کوئی نیک بہترین اور دیندار لڑکی عطا فرما. حالانکہ ربنا آتنا فی الدنیا میں یہ چیز بھی شامل ہے، لیکن اگر آپ اور مانگنا چاہیں تو اب آپ اپنے الفاظ میں مانگ سکتے ہو. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 4 دعائیں. ایک دعا اور اس کے بعد یہ دعا بھی مانگیے. اب آپ نے اپنے لیے تو سب مانگ لیا، اب اپنی اولاد کو بھی نیک راستے پہ لانے کے لیے دعا مانگو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. بیٹا انجینئر بن جائے کامیابی نہیں، بیٹا ڈاکٹر بن جائے کامیابی نہیں، بیٹا سافٹ ویئر انجینئر بن جائے کامیابی نہیں. اگر آپ کا بیٹا نمازی بن گیا تو سمجھ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرو. جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ دعا بھی مانگی کہ رب اغفر، کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی 5 وقت، مجھے بھی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری اس دعا کو قبول فرما لے. غور کیجیے آپ کیا دعائیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان دعاؤں کو مانگو. آپ نے اپنے لیے بھی مانگی، اب اپنی اولاد کے لیے بھی آپ نے مانگ لی. اب اس وقت اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی دعا مانگ لو.
اور کہو رب اغفر لی ولوالدیا ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے، رب اغفر لی ولوالدیا اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اللہ کیسی کیسی دعائیں سکھلا رہا ہے، اب کیا رہ گیا بتائیے آپ؟ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ولوالدیا اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا اور ہر اس مسلمان کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو آئے، مطلب جو بچے پیدا ہوں وہ بھی، یا جو آنے والے ہوں وہ بھی، میرے باپ، میرے بیٹے، میرے بیٹوں کی اولادیں، ان کی اولادیں، جتنے بھی میرے گھر میں آئیں ایمان کی حالت میں، دخل بیتی مومنن ایمان کی حالت میں، جو بھی میرے گھر میں آئے یا جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، ادھر ادھر کے بھی لوگ اگر ایمان کی حالت میں داخل ہو، اے اللہ تو ان کو بھی بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات اور تمام مومنوں کو بخش دے اور تمام مومنہ عورتوں کو بھی بخش دے۔ یہ لیجئے کتنی اچھی دعا ہے، اس دعا کو پھر سن لیجئے، رب اغفر لی ولوالدیا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے اور ہر اس مسلمان کو بخش دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، اور تمام مومنوں کو بخش دے، والمؤمنات اور تمام مومنہ عورتوں کو بھی بخش دے۔ اور اس کے بعد ایک دعا اور، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، الہ العالمین تم مجھے بھی بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی ہمیں بھی بخش دے، میرے ماں باپ دونوں کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب جس دن حساب و کتاب کا دن ہو، یعنی حساب و کتاب والے دن ان سب کی تو مغفرت فرما دے۔ یہ دعائیں قرآن کی دعا ہے، قرآن کی دعا۔ اور ایک دعا تو میں اور کمپلسری آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، جیسے آج ہم جلسہ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی نے خود صحابہ سے کہا، الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دوں؟ اس خزانے کو کیا تم لینا چاہتے ہو؟ اور صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جو ٹوٹ پڑے کہ اللہ کے رسول بتائیے جنت کے خزانوں میں سے وہ بڑا خزانہ کیا ہے، کیا ہے دیجئے۔ آپ نے فرمایا فَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی، سب سے چھوٹی سی چیز بتائی اللہ کے رسول نے، فرمایا اس کا سب سے ہلکا اثر یہ ہوگا، اس سے بڑے بڑے ہیں اس کے فائدے، لیکن اس کا سب سے ہلکا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں ٹینشن ہے، تمہاری زندگیوں میں اداسی ہے، تمہاری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، تمہاری زندگی الجھنوں اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے اور تم ڈپریشن کے مریض ہو، ڈپریشن کے شکار ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ تمہارے اس مرض کو دور کر دے گا، تمہارے اس ڈپریشن کا علاج کرے گا، تمہاری ان الجھنوں کو دور کرے گا۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اتنی دعائیں پڑھیے آپ، اور پھر آپ کو جو یاد ہو وہ پڑھیے، اور اپنی زبان میں بھی مانگیے، اور جب نماز سے باہر نکلو تو چلتے پھرتے حضرت عائشہ کی وہ دعا کہ اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پا جاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ شب قدر میں تمہیں مل جائے تو تم دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا مانگو اور مانگو اپنے رب سے۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے سمندر کے پیٹ کی تاریکی سے حضرت یونس کی دعا سنی، تمہارا رب وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس نے ابراہیم کی فریاد کو سنا، تمہارا رب وہ ہے جو 7 سال 7 مہینے 7 دن تک مسلسل پھوڑے اور پھنسیوں کی بیماری میں مبتلا، جن کی زبان تک میں کیڑے پیدا ہو چکے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام جب زبان سے کیڑا گرتا تھا زمین پر تو اس کو اٹھا کر ایوب علیہ السلام زبان پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے لے